کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کے وہ 10 اصول دیے جو انسانوں کے لیے اہم تھے۔ ان کا ذکر تورا اور انجیل، تورات اور بائبل میں ملتا ہے۔ اس میں کتنے عام اصول ہیں کہ thou shall not kill، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، thou shall not steal، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو پکارے گا نہیں۔ ہمارے برخوردار نے ہمیں ایک پیغام بھیجا جب میں ایک بیرون ملک گیا ہوا تھا اور واپس آیا، تو وہ چٹ پہ ملا ہوا لکھا ہوا مجھے ملا، جس کو پڑھنے کے بعد میں بہت حیران ہوا اور کافی عرصہ اس کو اپنے ساتھ رکھ کے میں نے سوچا کہ میں اس کو اس ویڈیو پلیٹ فارم پہ آرکائیو بھی کر لوں، محفوظ بھی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 اصول تو بہت پیارے ہیں، اور وہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہے، کیونکہ ان کے صرف ذکر تورات اور انجیل میں ہی ملتا ہے، قرآن مجید میں ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو وہ 10 اصول ہیں کہ thou shall not kill and thou shall not steal، اور کوئی قتل نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی ہمسائے کا خیال رکھے۔ تو برخوردار نے جب میں بیرون ملک سے آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی اور جو مقررہ وقت تھا اس پر میں نہ آ سکا، تو اس نے ایک نظم میرے حوالے کی، اپنی بہن کی لکھی ہوئی، اور اس کو ایک ڈبی میں بند کیا، اور اس ڈبی کے اوپر اس نے لکھا 11th کمانڈمنٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے انہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، جو پتھر کی 2 سلیبس کے اوپر تھے، 5 احکامات ایک پر، تو 5 احکامات ایک پر، اور وہ طور پر ملے، اور پھر وہ ان کو لے کر نیچے آئے، اور اس کو پرانی ترین شریعت سمجھا جاتا ہے۔ تو اپنی معصومی، اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے صاحبزادہ سید شاہ حسین نے کہا کہ یہ 11th کمانڈمنٹ بھی انسانوں کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ ہم انسان اتنی مشکل سے، اتنے الم سے، اتنی اداسی سے، اتنی تکلیف سے کبھی نہ گزرے اگر ایک اور حکم بھی شامل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین باتیں بتائیں کہ قتل نہ کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، چوری نہ کرنا، خدا کے نام کو کسی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کرنا، خدا کے نام کی تعظیم کرنا۔ تو اس میں اگر ایک اور بھی شامل کر لیا جاتا اصول تو بہت اچھا تھا، اور وہ اصول یہ ہے کہ thou shall not leave، کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اتنی پیاری بات ہے، کہتے ہیں لگتا ہے ہم انسانوں کا پیشہ جدائی ہے، اور کائنات کی سب سے مشکل کیفیت وہ ہے جب ہم ساحل سمندر پہ کھڑے ایک کشتی کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے محبوب بیٹھے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کشتی دریا کی لہروں سے دور جاتی ہے اور پھر گم ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ کیا ہم انسانوں نے ابھی تک کوئی ایسی آواز نہیں بنائی، کوئی ایسا لفظ نہیں بنا، کوئی ایسا میکنزم ایجاد نہیں کیا جو گیا نو موڑ لے آندا ہے، جو گئے ہوئے کو واپس بلا لے؟ ہم نے زبان پر اتنا عبور حاصل کر لیا ہے کہ ہم دکانداری اور خرید و فروخت اور کیسے کسی اپنا معاوضہ کیسے بڑھوانا ہے، پیسے کیسے ڈسکاؤنٹ کروانے ہیں، اتنے الفاظ ہم نے بن لیے، لیکن کسی کو واپس بلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے بغیر اداس ہیں، ہم تمہارے بغیر جی نہیں پا رہے، یہ فراق کٹ نہیں رہا، تم واپس آ جاؤ۔ تو صاحبزادہ شاہ حسین کہتے ہیں یہ حکم ہونا چاہیے تھا انسانوں کا ایک دوسرے کے لیے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اب thou shall not leave، ان کو تنہا نہ چھوڑنا، ان سے دور نہ جانا، انہیں فراق میں نہ ڈالنا، انہیں جدائی برداشت نہ کرنے دینا۔ اور انسان کی زندگی کا پورا ڈیزائن دیکھیں، مسافر اور سیاح، پہلے اللہ سے ٹوٹے اور نیچے آ گئے۔ وہ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت درخت سے انسان ایک لکڑی کی طرح توڑ کے علیحدہ ہوا، جس میں سوراخ کر دیے گئے اور بانسری بنا دی، اس بانسری میں جب پھونک مارو تو ایک دکھ بھری آواز ہے، وہ لکڑی، مگر اب اس کی حیت بدل دی، اس کو جدائی نصیب میں آ گئی ہے، وہ بھی لکڑی، درخت بھی لکڑی، بالکل وہ مٹیریل۔ نیچے آئے تو انسان سے جدا، بالکل تنہائی میں گئے تو انسان خود سے جدا۔ مجھے وہ رابندر ناتھ ٹیگور کی پیاری بات یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب قدیم کی روشنی ابھی تک پر نور اور جوان ہے، اور یہ ابھی کا لمحہ یہ ابھی سے پرانا اور بوڑھا ہو رہا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور۔ ذرا جائیے اس انبیاء کے پاس اور دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی، اپنے بیٹے کی یاد میں کس طرح اس کی قمیض سے پہچان گئے کہ یہ تو میرے یوسف کی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے ہجرت کیا ہے؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے، اور مدینہ جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک جدائی۔ ایسے ہی ہر انسان نے اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہوتے دیکھنا ہے، ہمارے سامنے یہ جدائی
جس کو ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہمارا پیشہ ہی جدائی ہے، کفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، یا وہ جو ہے کہ انج وچھڑے موڑ نہیں آؤندے۔ تو بس ایسی ہی زندگی ہے۔ اور وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی تو اب بھائی ہم نے آج لکھا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ہم پھول اگا اسے باغ کو چھوڑنا ہے، بادل آیا اس کو چھوڑ کر جانا ہے، زمین بھی ایک سفر میں ہے۔ تو کتنا پیارا ہوتا کہ اگر یہ ایک اصول طے ہو جاتا کہ thou shall not leave، کوئی کسی کو جدائی میں نہیں ڈالے گا، ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ رہے گا، کوئی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ ہم جن سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو اس کے بعد ہم اس خوف میں زندہ نہیں رہیں گے کہ یہ چھوڑ گئے تو کیا ہوگا۔ وہ آپ جانتے ہیں جان نے بھی تو کہا تھا نا کہ ہم سب لوگ مر جائیں گے، تم اتنی دلکش ہو، میں اتنا دلجو ہوں، مگر یار کیا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ تو کیا ہی خوبصورت بات ہوتی کہ ہماری رہنمائی کرتے، ہمیں سمجھاتے، ہمیں گائیڈ کرنے والے اصولوں میں ایک اصول یہ شامل کر دیا جاتا کہ thou shall not leave، اب کوئی کسی کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، سب ساتھ ساتھ ہو جاؤ، سب ہاتھ تھام لو، نظریں ایک دوسرے پر گاڑ لو، کان تیار کر لو، اب ایسی آواز آئے گی کہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں گے۔ محبوب کی آواز اب یوں نہیں ہوگی کہ آپ کو خود ہی سے تخیل میں لا کے سوچنی پڑے، اب کان ہر بار سنے گا، آنکھیں بند کر کے اس کا خیال نہیں لانا پڑے گا، مگر آنکھیں کھول کے اس کو دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اب اپنے ہاتھ کو ہی سہلا سہلا کے اس غم کو کم نہیں کرے گا، اب تمہارا ہاتھ ہمیشہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ انسانوں کو اس سے بچا لیا جائے۔ مگر وہ ہمارے یہاں پروفیسر سعید احمد صاحب سیف الملوک سے ہمیں شعر سناتے ہوتے ہیں، انسان گٹھڑی کی طرح بندھا باہر آتا ہے اور پھر اکڑ کے وہ ڈنڈا بن جاتا ہے جس پہ گٹھڑی لٹکی ہوتی ہے، اور اس کو یہ عقل نہیں کہ تو گٹھڑی کی طرح تنہا آیا، اور پھر قبر میں گٹھڑی کی طرح سپرد کر دیا جاتا ہے۔ قبر بھی دیکھیں بالکل تنہائی۔ تو بس مجھے بچوں کا تخیل آپ سب کے آگے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ thou shall not leave ایک 11ویں کمانڈمنٹ ہوتی، تاکہ ہم انسان اس باغ میں، اس قفس میں رہتے خوش ہوتے، ہم اس دنیا میں جو نہ جانے پنجرہ ہے یا باغ ہے اس میں رہتے ہم مسکرا لیتے۔ تو اب ہم جتنا بھی جی رہے ہوتے ہیں، ہم ہر لمحے کسی نہ کسی سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی جدائی کے اصول پر ہم اللہ سے ہو کر ادھر آئے، ادھر کسی کو تھاما تو وہ چلے گئے، خود کو دیکھا تو خود بھی ضعیف ہو گئے۔ تو بس یہ خیال تھا میں نے آپ کے آگے رکھا، اور یہاں سے سیکھنے کی ایک یہ بات بھی ہے کہ بچوں کے پاس بہت خوبصورت تخیل ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات انسانی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کہیں کسی بات میں انسان لاک ہو جائے تو بچوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ وہ احمد جاوید صاحب کا بڑا پیارا قول ہے، اندھیرے کو سب سے زیادہ ڈر اس دیے سے لگتا ہے جو بچے کے ہاتھ میں ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی تمہاری فلائٹ لیٹ ہے، بتاؤ اب کب آنا ہے؟ تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا مارکا نہ لکھتا، اتنی بڑی بات نہ لکھتا، اتنا بڑا تخیل کو کاغذ کے سپرد نہ کرتا کہ 11ویں کمانڈمنٹ کی ضرورت ہے، thou shall not leave، کوئی کسی کو چھوڑ کے نہ جائے۔